جو قدسی حشر میں پوچھیں گے مجھ سے کس کا پیرو تھا، کہوں گا کر کے سے اونچا امام احمد رضا خاں کا بجے گا حشر تک ڈنکا۔ ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محفل، آج درس کے ساتھ ساتھ مرحومہ مغفورہ محترمہ حجیانی حوا بائی کی سالی ثواب کی مجلس بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ قصیدہ سلامیہ میں اب تک 119 اشعار کے تعلق سے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج 120 اور 121 شعر نمبر ہے، اور یہ دونوں شعر اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے سید الشہداء سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ان کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے، اور وہ منظر جو کربلا میں پیش آیا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس شہید بلا شاہ گلگو قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ دوسرے شعر میں فرمایا در درج نجف مہر برج شرف رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس شہید بلا، اب ہم بولتے ہیں کہ شہید کربلا، یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر شہید ہونے والی ذات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بلا چونکہ مصیبت کا معنی بھی ہوتا ہے، تو چونکہ آپ کافی جو ہے غربت میں، مسافرت میں اور ہر طریقے کی تکلیف دے کر آپ کو شہید کیا گیا، یعنی بھوکا بھی رکھا گیا، پیاسا بھی رکھا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ تو اس طور پر بھی کیا ہے، آپ مصیبتوں اور تمام تر زخموں میں گھر کر شہید ہوئے۔ اور دوسری چیز کہ کربلا کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوا کہ شہید کربلا، کربلا میں شہید ہونے والے سیدنا امام حسین۔ فرمایا شاہ گلگو قبا، گلاب کی طرح سرخ رنگ کے پہننے والے، جبہ پہننے والے، سرخ رنگ کا جبہ، اور اس سے اشارہ کیا ہے؟ شہادت کی طرف اشارہ ہے آپ کا، کہ آپ نے لباس شہادت زیب تن فرمایا۔ تو گلگو قبا، قبا مانے ہوتا ہے جبہ وغیرہ، گلگو گلاب کی طرح۔ تو فرمایا کہ شاہ گلگو قبا، گلاب کی طرح سرخ رنگ کا جبہ پہننے والے بادشاہ، اور وہ کون ہے؟ سیدنا امام حسین۔ اور فرمایا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ تو دشت کا معنی ہوتا ہے جنگل و بیابان، اور غربت کا معنی ہوتا ہے مسافری، بے وطنی، یعنی تو اب سیدنا امام علی مقام جہاں شہید ہوئے، آپ وہاں مسافر کی حیثیت سے تھے۔ جس مقام پہ شہید ہوئے وہ مقام جنگل کی طرح تھا، اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ اے حسین
تم نے جینے مرنے کو جینا بنا دیا. تو اب وہ جنگل کا علاقہ تھا اور اس علاقے میں تنہا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن ایسے موقع پر بھی آپ مضبوطی سے قائم رہے، استقامت علی الحق آپ نے نہیں چھوڑا. تو یہ آپ کی ادا اتنی پیاری ہے کہ اس پر اعلی حضرت نے سلام پیش فرمایا. تو فرمایا اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. اور فرمایا در درج نجف اشرف، اور در مانے ہوتا ہے موتی، اور درج کا مطلب ہوتا ہے موتی رکھنے کی ڈبیا، یعنی اس ڈبیا میں سے موتی نکل کے آیا. تو در درج نجف کے صندوقچہ یا ڈبیا کا موتی، اور نجف سے مراد سیدنا علی المرتضیٰ ہے، کیونکہ نجف میں حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ انور ہے، مزار پر انوار ہے. تو فرمایا امام حسین دراصل امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈبیا یا صندوق کے موتی ہیں. یعنی اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں حضرت علی سے پیدا ہیں آپ، حضرت علی والد ہیں آپ کے، اور آپ ان کی بیٹے ہیں. تو یہ موتی کہاں سے نکلا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صندوق جیسے نکلنے والے یہ موتی ہیں سیدنا امام حسین. اور فرمایا مہر برج شرف، اور شرافت کے آسمان کے چمکتے ہوئے سورج ہیں آپ، ہے نہیں ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چمکتے ہوئے موتی اور آسمان شرافت کے آپ چمکتے ہوئے سورج ہیں. اور فرمایا رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام. یہاں پر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت دور سے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. لفظی ترجمہ ہوگا رنگ رومی رنگ والی شہادت پہ لاکھوں سلام. اب یہ رومی رنگ کیا ہے؟ رومی رنگ والی شہادت پہ لاکھوں سلام. کہاں روم، کہاں کربلا؟ تو اس میں جو ذکر کیا ہے وہ ہے حضرت صہیب رومی. سنا ہوگا نام حضرت صہیب رومی، صحابی رسول ہیں. یہ عراق میں پیدا ہوئے تھے، موصل کے علاقے میں، اور وہاں سے ان کو کیا ہے روم کی جو لوگ تھے وہ اٹھا کے لے گئے تھے. تو وہاں پر آپ نے جوانی وغیرہ کے کافی دن وہاں گزارے. پھر وہاں سے آپ کیا ہے مکہ معظمہ آئے، اور پھر جو ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. بہت لمبا واقعہ ہے. تو جب ایمان لے کے آئے رسول اعظم نے عام ہجرت کا اعلان کیا. ابتدائے زمانہ میں جو اسلام لانے والے لوگ ہیں مکہ شریف کی سرزمین پر، انہی میں سے حضرت صہیب رومی بھی ہیں. حضرت عمار بن یاسر شروع زمانے میں جو ایمان لائے. تو اب اس کے بعد جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا کہ ہجرت کرو مدینہ شریف کی طرف، اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رسول اعظم کے بعد ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، تیر کمان تلوار آپ نے لیا اور مدینہ شریف کی طرف چلنے لگے. پیچھے سے کفار نے آپ کا محاسبہ، پیچھے سے پیچھا کیا، پیچھے لگ گئے. چونکہ جو بھی مکہ شریف سے ہجرت کر کے جاتا تھا تو یہ کفار مکہ کو اگر معلوم ہو جاتا تو پکڑ لیتے تھے اور پھر سزا دیتے تھے مختلف قسم کی، مارتے پیٹتے تھے، مطلب سخت سے سخت سزائیں. تو حضرت صہیب رومی نکلے تو پیچھے سے کفار قریش کا ایک گروہ بھی آپ کا تعاقب اور پیچھے لگ گیا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے یہ لوگ آ رہے ہیں، لہذا آپ نے اپنا گھوڑا موڑا اور ترکش تیر کمان نکالا اور ان کے اوپر تانتے ہوئے فرمایا کہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں تیر اندازی میں کتنا ماہر ہوں. جب تک میرے پاس ایک بھی تیر رہے گا تم میں سے کوئی بھی میرے قریب نہیں آ سکتا، اور پھر اس کے بعد اگر میرے تیر ختم ہو گئے تو پھر میں تلوار سے وار کروں گا
یہاں تک کہ جس میں جب تک کہ جان رہے گی میں تلوار سے تم پر وار کرتا رہوں گا. یا پھر میں دوسرا طریقہ تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ مکہ شریف میں فلاں فلاں جگہ پہ میرا مال رکھا ہوا ہے، وہ سارا مال تم لے لو، مجھے مدینہ شریف جانے دو. تو اب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مال لے لیا گیا. یہ بھی ایک طریقے سے لوٹنا ہوا کہ حضرت صہیب رومی مدینہ شریف جا رہے تھے تو راستے میں انہیں کیا ان کی جان لینے کے پیدر پہ ہوئے، لیکن حضرت صہیب رومی نے مال کو پیش کر دیا، انہوں نے سارا مال لے لیا حضرت صہیب رومی کا. تو ایک طریقے سے کیا ہوا کہ حضرت صہیب رومی کا سارا مال ان لوگوں نے لے لیا. اب جب یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں حضرت صہیب رومی کی عظمت کو بیان کیا گیا. دوسرے پارے کے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کوئی وہ ہے جو اپنی جان کو اللہ کی خوشی کے لیے بیچ دیتا ہے. تو حضرت صہیب رومی نے ایسا کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے آیت کریمہ نازل کی. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی اور فرمایا اے صہیب تم نے بہت ہی نفع بخش سودا کیا ہے، بہت ہی فائدے مند کے مال دے کر اللہ کے رسول کی معیت کو قبول کیا ہے تم نے، یہ تمہارے لیے نہایت ہی بابرکت و مبارک ہو. تو یہ حضرت صہیب رومی، اس کا رنگ اور اس کا تھوڑا سا جلوہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کے بھی قافلے کو لوٹ لیا گیا، آپ کو بھی ہر طریقے سے جو ہے تنگ کیا گیا. تو اسی کا اشارہ کرتے ہوئے اعلی حضرت نے فرمایا کہ یہاں پر امام علی مقام نے جام شہادت نوش کیا ہے تو آپ مہاجر بھی تھے کہ آپ نے ہجرت کی تھی وہاں سے کوفہ کی طرف، ساتھ میں راستے میں جب کوفہ والے ملے تو انہوں نے آپ کے ساز و سامان اور مال کو بھی لوٹ لیا، کھانے پینے سے بھی آپ کو جو ہے پریشان کر دیا. تو یہ سارا رنگ جو نظر آ رہا ہے یہ حضرت صہیب رومی کا کی ہجرت کا نظر آ رہا ہے، لہذا ایسی رنگت پر بھی اعلی حضرت نے سلام پیش فرمایا ہے. تو آپ شہید ہوئے، شہادت کا رنگ تو تھا ہی، ساتھ میں وہ رنگ بھی تھا جس میں آپ کے مال کو لوٹ لیا گیا، آپ نے ہجرت کی. تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضل و کمال اور ان کی شان کے بارے میں تو بارہا ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر کیا ہے محرم شریف کا جب مہینہ آتا ہے اور سفر کا بھی مہینہ آتا ہے، ان دونوں مہینوں میں خاص طور پر سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفلیں سجتی ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے. آج بھی ہم ان کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو سکون پہنچائیں، لذت محسوس کریں. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور کے ساتھ ایک دعوت میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. گلی میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور پکڑنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیے. سیدنا امام حسین کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، بچپن میں ہوتا نہیں بچے کھیلتے، تو حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر پکڑتے تو وہ ادھر چلے آتے، ادھر پکڑتے تو ادھر چلے آتے تھے. آخر آپ نے ایک ہاتھ تھوڑی اور دوسرا سر پر رکھ کر پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد چوما سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرمایا الحسن منی وانا من الحسین، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا، اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، خود رسول اعظم نے من سرہ ان ينظر الى سید شباب اہل الجنہ فینظر الى الحسین فلینظر الى الحسین، فرمایا جو شخص جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں.
اور فرمایا اہل کوفہ میں سے ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، کوفہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، اگر کپڑے پر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا وہ ناپاک ہوگا یا نہیں؟ مسئلہ، کپڑے پر اگر مچھر کا خون لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سنا تو آپ کو جلال آ گیا، تو آپ نے فرمایا مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہو اور یہاں رسول اللہ کے نواسے کو، بیٹے کو شہید کیا گیا، اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے ہو تم؟ ایک مچھر کا خون لگا تو اس میں کہ پاک ہوگا نا پاک ہوگا، اور تم نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا خون بہایا، حتیٰ کہ بھوکا پیاسا رکھ کے انہیں شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شہید کرتے ہو، جن کے بارے میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان الحسن والحسین ہما ریحانتی من الدنیا، حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھولوں کو سونگا کرتے تھے، چوما کرتے تھے اور پیار اور محبت فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے جو حسین سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔